تو کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو آدمی فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر چلتا ہے اللہ اس کو کتنے انعام دیتے ہیں؟ سارے بولے 3۔ پہلا انعام، غور سے سننا، آج کل کون سا ایسا گھر ہے جس میں میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بہن میں، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں کسی نہ کسی انداز سے میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بہنوں میں، گھر میں رہنے والوں میں جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے، رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں بولا، میرے آقا، میں نے غلط کہہ دیا، میرے آقا نہیں، آپ کے آقا، یہ بھی غلط کہہ دیا، ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے آقا، فرشیوں کے آقا اور عرشیوں کے بھی آقا، ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی 2 سنتیں گھر میں ادا کر کے آتا ہے پہلا انعام اللہ اسے یہ دیتے ہیں اس کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا میں مثال دے کر آپ کو بتاؤں آپ کو پتہ چل جائے گا میری رفتار کیا ہے۔ فرمایا بتاؤ؟ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی گریبان پکڑ کر کنویں سے پھینک رہے تھے، کنویں پر لٹکا دیا تھا، کنویں سے پھینک رہے تھے، ہاتھ چھوڑنے والے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، اللہ حاضر و فرمائیے کا حکم ہے۔ اس وقت میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے پکارا یا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، اللہ حاضر ہوں، کہاں ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ ہوں۔ فرمایا میرے یوسف کو اس کے بھائی گریبان سے پکڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ چھوڑ رہے ہیں اور میرا یوسف کو کنویں میں گرا رہے ہیں۔ جبرائیل میرا یوسف زمین پر پہنچنے سے پہلے تم نے یوسف کو اپنے پر پہ اٹھا لینا ہے، تم نے یوسف کو اپنے پر پہ اٹھا لینا ہے، یوسف زمین پہ لگنے نہ پائے، میرا یوسف زخمی نہ ہو جائے۔ جاؤ وہ بھائی چھوڑ رہے ہیں، تم میرے یوسف کو اپنے پر اٹھا لو۔ کہا میں وہاں سے دوڑا ہوں، یہاں سے بھائیوں نے چھوڑا ہے، میں سدرۃ المنتہا سے چلا ہوں اور یوسف کے کنویں میں زمین پر لگنے سے پہلے میں نے یوسف کو اپنے پر اٹھا لیا۔ یہ میری رفتار۔ ایک اور مسئلہ سن لو اور ایک اور بات سن لیجئے۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا چکے، سلا چکے اور تیاری کر چکے، ہاتھ میں چھری پکڑ لی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری پھیروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ننھے منھے اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر کر اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ چکے۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، کہاں ہیں آپ؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ، اپنے اسٹیشن پہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اسٹیشن سدرۃ المنتہا ہے۔ قرآن نے بتایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آخری اسٹیشن وہ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں ایک بات اور یاد آئی، آپ لوگوں کی برکت سے یاد آئی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت و جلال کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ جو مضمون میرے زبان سے اللہ نکلوا رہے ہیں، یہ میں کہوں گا میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا۔ اللہ کا فضل، میرے نبی کی توجہ پاک اور آپ لوگوں کے خلوص اور طلب کی برکت سے اللہ یہ جملہ نکلوا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ تو ایک شخص ہے، جبرائیل علیہ السلام کا آخری اسٹیشن سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا۔ اور جب سدرۃ المنتہا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج شریف کی رات کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے آقا میں اپنے اسٹیشن پہ پہنچ گیا ہوں، آگے آپ نے اکیلا جانا ہے۔ جبرائیل دنیا سے آیا ہوں مجھے لے کر، جبرائیل آج دنیا سے میرے ساتھ ساتھ آئے ہیں، مکہ شریف سے 4 جگہ ہم ٹھہرے ہیں اور پھر ہم مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، مسجد اقصیٰ سے لے کر مجھے آسمانوں پر لائے ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 7ویں آسمان، اور 7ویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ ساتھ آئے، اور جبرائیل یہاں آ کر مجھے چھوڑ رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں میرے آقا، اگر اس اسٹیشن سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی اگر گزر جاؤں اور آگے چلا جاؤں تو اللہ کی نور کی تجلی میرے 600 پروں کو جلا دے گی۔ جبرائیل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس اسٹیشن سے ایک بال کے برابر بھی آگے جائے، اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو آمنہ کا در یتیم، امام الانبیاء والمرسلین، اللہ کے دیگر پیغمبر امتیوں کے نبی تھے، لیکن آپ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جبرائیل پیچھے رہ گئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آگے نکل گئے۔ اس سے آگے کسی کو آج تک جانے کی نہ اجازت ملی ہے نہ طاقت ملی ہے اللہ کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ وہ آگے گئے تو کہا جبرائیل علیہ السلام کا اسٹیشن وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہا اللہ نے کہا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، کہاں ہو؟ سدرۃ المنتہا میں اپنے اسٹیشن پہ ہوں۔ کہا آپ جلدی کریں، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چھری رکھ دی ہے، نرم و نازک گلے پر چھری رکھ دی ہے۔ ایک تو بچہ ہوتا ہے، بچے کا گلا کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، اور دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر علیہ السلام ہے جو عام انسانوں کے مقابلے میں بہت قوت اور طاقت کے مالک ہوتے ہیں، بہت قوت اور طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری قوت اور طاقت سے چھری بھی تیز کر دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری پیغمبرانہ قوت اور طاقت کے ساتھ اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چھری پھیرنے والے ہیں۔ جبرائیل جلدی جاؤ اور جا کر چھری اور اسماعیل کے درمیان میں اپنے پر رکھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چل جائے، اس سے پہلے پہنچ جانا اور چھری اور گلے کے بیچ میں اپنا پر رکھ دینا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری پھیرنے کے وقت اسماعیل کے گلے میں اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر آ چکا۔ اتنی تیزی، اتنی تیزی۔ تو اگر ہماری ہونٹ پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ تمہارا درود تمہاری زبان سے ختم ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ مدینہ طیبہ میں میرے روضہ اطہر پر آ کر تمہارا نام لے کر، تمہارے ابا کا نام لے کر میری خدمت میں تمہارا سلام پیش کر دیتا ہے۔ تو چلے آئیں نا مل کر ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بھی ایک دفعہ یہاں ایک منٹ کے لیے ٹھہر کر کہتا ہوں، اگر کل کوئی بڑا آیا آپ کے پاس، ایم این اے آیا
آپ ایم این اے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ایم این اے نے کہا یار ایک بہت عجب کی بات بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا کل میں اس ملک کے پریسیڈنٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ پریسیڈنٹ آپ کا نام لے کر اس کی مجلس میں آپ کی بات ہو رہی تھی, اس نے اپنی زبان سے اس نے آپ کا نام لیا یا کسی نے لیا اور وہ سن رہی تھی, تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ میرا تذکرہ, میں تو شاہباگ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا تذکرہ ڈھاکہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہا ہے. کتنی خوشی ہوگی آپ کو کہ مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے جو ان کی محفل میں ہے. ارے ایسے لاکھوں بادشاہ محمد الرسول اللہ کی مجلس کے اوپر قربان کر دو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو جائے, اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں تذکرہ کر رہا فرشتہ میرا آپ کا نام لے کر, آپ کے ابا کا نام لے کر پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آپ کا نام پیش کر رہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو چلے جب اتنی بڑی سعادت ہے تو پھر ایک دفعہ پھر محبت سے کہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک دفعہ کہیں, بہت تھوڑے آدمی ہیں, بہت آہستہ سے کہہ رہے ہیں, زور سے کہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب وہ فرشتہ مجھ پر تمہارا درود لا کے بھیجتا ہے, میں محمد الرسول اللہ اپنے روضہ اطہر میں ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. یہ بزرگان دین آپ کے لیے دعا کریں, بڑی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے, بڑے مقدر کی بات ہے. یہ اللہ والے آپ کی مغفرت کی دعا کریں اور ان اللہ والوں کے سردار, تمام سرداروں کے سردار, آمنہ کا در یتیم, امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو یہ تو مرنے کی بات ہے, یہ تو جائے لوٹنا ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو پھر ایک بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. یہ مجلس کو ذرا ذکر کی مجلس بنا دو نا. صبح سے میں سن رہا ہوں, ادھر بیانات ہو رہے ہیں, صبح سے سن رہا ہوں بیانات ہو رہے ہیں. آخر میں ختم کرنے کے وقت یہ مجلس ذکر کی مجلس بھی بن جائے تو سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ جو شخص من خرجا من بیتہی متطہرن, بات یہ کر رہا تھا ہم میئر کے پاس جاتے ہیں, ایم این اے کے پاس جاتے ہیں, پریسیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں, گھر سے تیار ہو کر جاتے ہیں. اللہ جو احکم الحاکمین ہے, جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور اللہ پوچھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا میں تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہوں, تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو کیا جواب ہے؟ بے شک ہے, اللہ ہے نا. کون مانتا ہے اللہ احکم الحاکمین ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو. آپ خاموش ہیں تو میں سمجھا آپ سو رہے ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ احکم الحاکمین ہے, بے شک کہو, بے شک. اللہ احکم الحاکمین ہے, ہاتھ ہلا کے کہو بے شک, بے شک اللہ احکم الحاکمین ہے. تو پھر اللہ کے دربار میں, اللہ کے دربار میں ہم وہاں آ کر کیوں تیار ہوتے ہیں, اپنے گھر سے تیار ہو کر نہیں آتے؟ سوال یہ, اپنے گھر سے تیار ہو کر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے گھر میں آ کر کیوں تیار ہوتے؟ مسجد میں وضو خانہ ہے, یہ تو مسافر کے لیے. بھائی مسافر ہے, آیا ہے, کس کے گھر جائے گا؟ اللہ کے گھر میں وضو کر لے, نماز پڑھے گا. میں بازار میں جاؤں, ابھی گھر جا کر وضو کروں گا تو پھر نماز چھوٹ جائے گی, چلو میں مسجد میں وضو کرتا ہوں. ایک آدمی گھر سے آتا ہے اور کہتا ہے میں مسجد میں چل کر وضو کروں, یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے, بہت بے ادبی کی بات ہے. اور انسان اس میں اپنا بڑا نقصان کرتا ہے, بڑا خسارہ کرتا ہے, بڑا ہی نقصان کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے پاک و صاف ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں چل کر نماز پڑھوں گا، گھر سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے گھر میں اپنے گھر سے تیار ہو کر آتا ہے، وضو کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، رستے میں بیڑی نہیں پیتا، رستے میں سگریٹ نہیں پیتا، رستے میں گانا نہیں سنتا، رستے میں غیبت نہیں کرتا، رستے میں کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں، وہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے، جو بھی اسے یاد آتا ہے وہ پڑھتا ہے، یا دین کی بات کرتا ہے یا دنیا کی بات ضرورت کی کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، گانا نہیں سنتا، سگریٹ نہیں پیتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کے گھر میں جانے کے منافی ہو۔ فرمایا جب وہ اللہ کے گھر میں پاک صاف ہو کر آتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں، فرشتے تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے گھر سے نکلا ہے، میرے گھر کو آیا ہے، پاک صاف ہو کر آیا ہے؟ کہا اللہ دیکھا ہے۔ کہا لکھ لو اس کے لیے۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہ کیا لکھوں؟ اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اس کے لیے لکھ لو، ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو۔ اے اللہ کیا ثواب لکھوں؟ گھر سے آیا ہے، 5 قدم پر ہے، 2 گلی کے دور پر ہے، 3 گلی کے فاصلے پر ہے، یہیں ہے، 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اے اللہ کیا ثواب لکھوں؟ اللہ کہتے ہیں لکھو۔ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں اس کے نامہ اعمال میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں لکھ دو یہ ثواب ایسا ہے جیسا اس نے اپنے گھر سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ حج کرنے کو گیا۔ خانہ کعبہ حج کرنے کو اپنے گھر سے احرام باندھ کر گیا۔ شاہ باغ سے، شاہ گولی سے، ادھر آس پاس کے اور گاؤں سے، سارے گاؤں کا نام مجھے نہیں معلوم، لیکن بنگلہ دیش کر لو، بنگلہ دیش سے اپنے گھر سے احرام باندھ کر نیت کر کے اللہ کے گھر میں حج کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کو جو ثواب دینے والے ہیں، گھر سے پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر آنے والے کو اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو آج تک کتنے ثواب ہم نے کھو دیے، آج تک کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ گھر میں وضو کر کے آ جاتے، خوشبو لگا کے آ جاتے، مسجد تو جانا ہی ہے، وہاں جا کر وضو کرنا ہے، اپنے گھر میں وضو کر لو، پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ ہر سفر پر، ہر مرتبہ آنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیتے ہیں جیسے اس آدمی کو دیتے ہیں جو اپنے گھر سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ حج کو جائے۔ کریں گے ایسا؟ گھر سے وضو کر کے آئیں گے؟ آئندہ جب مسجد میں جائیں گے گھر سے جائیں گے۔ ہاں بازار میں ہے، بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئے، وضو نہیں ہے، اب گھر جائیں گے تو میرا نماز چھوٹ جائے گی، پھر تو مسجد میں کر لو، پھر میں گھر میں مت جانا، پھر تو مسجد میں وضو کر لو۔ مسافر ہیں، مسجد میں وضو کر لو، کس کے گھر میں جا کر کریں گے؟ لیکن اگر گھر سے مسجد کو آ رہے ہیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، ارادہ ہے پکا، گھر سے کر کے آئیں گے نا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہم لوگ اپنے گھر سے تیار ہو کر آئے۔ خیر، گھر میں وضو کریں اور پھر 2 رکعت فجر کی، 2 سنت فجر کی گھر میں پڑھے، 2 سنت فجر کی کہاں پڑھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے استاذوں نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا ہم کو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بتایا۔
تو یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان فیض ترجمان سے ہم کو معلوم ہوا ہے۔ اس زبان سے یہ وظیفہ ہم کو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس زبان کے ذریعہ سے دیا ہے جس زبان سے کبھی غلط بات نکلی نہیں، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، اس زبان نے ہم کو بتایا ہے۔ اس لیے غور سے سننا اور عمل کر سکتے ہو تو عمل کرنا۔ فرمایا جو شخص فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے اور 2 رکعت مسجد پہ جا کے فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑے بڑے انعام سے نوازتے ہیں۔ کتنے انعام سے دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بنگالی میں کیا بولیں گے؟ 3 ہی بولیں گے۔ ہمارے یہاں ہم 3 بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولیں گے؟ 3 بولنے سے 4 نہیں، 3 بولنے سے 2 نہیں، 3 بولنے سے 1 نہیں، 3 بولنے سے 3۔ انگلش میں اس کو کیا بولیں گے؟ 3۔ ہمارے اردو میں 3 اور بنگالی میں بھی 3 ہی بولیں گے نا۔ مجھے بھی کچھ سکھا دو، کتنے بولیں گے؟ 3 بولیں گے۔ 3 انعام۔ گھر میں بھی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 سنت آپ مسجد میں بھی پڑھیں گے اور یہی 2 سنت گھر میں بھی پڑھیں گے۔ گھر میں پڑھنے والے کو اللہ 3 انعام سے نوازتے ہیں اور وہ ثواب الگ۔ گھر میں 2 رکعت پڑھیں گے تو گھر میں وضو بھی کریں گے نا، اور پھر اسی وضو سے مسجد میں بھی آئیں گے نا، تو وہ ثواب الگ۔ وہ حج پر جانے والے والا ثواب تو الگ، لیکن یہ 3 انعام گھر میں 2 سنت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور انعام بھی وہ ہے جس کی اس دور میں ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں ہر انسان کو یہ 3 انعام اللہ ایسے دیں گے جس کی ہر انسان کو، ہر گھر والے کو ضرورت ہے اس دنیا میں۔ پھر ایک بات پوچھتا ہوں، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے تسلی ہو جائے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کا یہ میسج آپ تک صحیح طور پر کنوے کر دیا ہے۔ میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہوں گا، اللہ میں نے آپ کا یہ انعام، یہ آپ کا پیغام، آپ کے پیغمبر کا یہ پیغام ان کے امتی تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اے اللہ ان کو اس پر عمل کی توفیق بھی دے دے۔ میں نماز پڑھنے والے سے کہوں گا پہلے تو، اور نماز نہ پڑھنے والے سے بھی کہوں گا آپ نے کل سے نماز شروع کر دینی ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو شروع کر دینی ہے، اور پڑھنی ہے تو جس طرح ہمیں ہر چیز بڑھیا چاہیے، اچھی چاہیے۔ گھر چاہیے تو بڑھیا چاہیے، کچن کا یونٹ چاہیے تو بڑھیا چاہیے، بیڈ چاہیے تو بڑھیا چاہیے، کمبل چاہیے تو بڑھیا چاہیے، کھانا مانگتا ہے تو بڑھیا کھانا مانگتا ہے، اور ہر چیز ہم کو چاہیے بڑھیا۔ تو پھر اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو دین بھی دے تو بڑھیا دین عطا کر، ہم اچھی طرح اس سے بہتر انداز سے ہم دین پر عمل کریں۔ اللہ ہم کو ایسے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات ہے بھائی، عمل کرنا ہے تو اچھی طرح عمل کرے نا، بڑھیا دین لے کر، عمدہ دین لے کر اللہ کے پاس جائیں۔ تو کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو آدمی فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر چلتا ہے، اللہ اس کو کتنے انعام دیتے ہیں؟ سارے بولے 3۔ پہلا انعام، غور سے سننا، آج کل کون سا ایسا گھر ہے جس میں میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بہن میں، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں کسی نہ کسی انداز سے میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بہنوں میں، گھر میں رہنے والوں میں جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے، رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں بولا،
میرے آقا، میں نے غلط کہہ دیا، میرے آقا نہیں، آپ کے آقا، یہ بھی غلط کہہ دیا، ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے آقا، فرشیوں کے آقا اور عرشیوں کے بھی آقا، ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فجر کی 2 سنتیں گھر میں ادا کر کے آتا ہے، پہلا انعام اللہ اسے یہ دیتے ہیں، اس کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے گھر سے جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے۔ جھگڑے ہو جائیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم لوگ گھر والے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک بات یاد آئی، حدیث آئی، یاد آئی، سناؤں؟ فرمایا سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ آتا بہت دیر سے غصہ ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ برے آدمی میں مت بننا، جلدی غصہ آتا ہے اور جاتے جاتے اس کو 4 دن لگتے ہیں، 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے لگ جاتے ہیں، ایسا مت بننا۔ بہت برا آدمی ہے وہ، اور بہت برا غصہ ہے وہ۔ اچھا غصہ وہ ہے جو دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا۔ تو فرمایا جو 2 رکعت پڑھتا ہے نا، یہ 2 رکعت، اللہ تعالیٰ اس کے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر جھگڑے ہو بھی جائیں تو بڑا لمبا چوڑا نہیں ہوتا، منٹوں سیکنڈوں میں پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام کہ گھروں کے جھگڑے پیار محبت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان نفرت عداوت محبت میں اور پیار میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کس کا نتیجہ؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا، گھر میں نماز پڑھنے کا ایک انعام۔ دوسرا انعام یہ ہے جس کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، آج کل پوری دنیا پریشان ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا میں نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق کی بے برکتی، رزق کی کمی، کھانے پینے کے بارے میں پریشانی، ارننگ کے بارے میں پریشانی، معیشت کی تنگی کی پریشانی، رزق کی کمی کی پریشانی، رزق میں بے برکتی کی پریشانی۔ کماتے یا تو کمائی زیادہ نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، یا کمائی بہت زیادہ ہے تو برکت نہیں ہے، بہت کما کے لاتے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت یہ فجر کی گھر میں پڑھ کر مسجد میں فرض کے لیے آیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کی بے برکتی کو دور کر کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت اور رزق میں فراخی اور خوشحالی پیدا کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام! یعنی رزق میں تنگی نہیں آئے گی، پیسے تھوڑے بھی کمائیں گے، اللہ اس رزق میں وہ برکتیں دیں گے کہ وہ تھوڑے سے پیسے گھر کے تمام ضرورتوں کو پورے ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ زیادہ پیسے کمانے کا نام برکت نہیں ہے، یاد رکھیے، زیادہ پیسے کمانے کا نام برکت نہیں ہے۔ جو زیادہ کماتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کماتا ہے، وہ لاکھ نہیں کروڑ کما لے، کروڑ کما لے، اس کے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ وہ کھاتا کم ہے، ڈاکٹر کو، وکیل کو، انجینئر کو، جج کو، آگے پیچھے کو کھلاتا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں اتنی پریشانی، جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ وہ کھلا دیتا ہے، جتنا خود کما کے لاتا ہے پسینہ کر کے اس سے زیادہ پیسے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ کمانا اللہ سے زیادہ مت مانگو، اللہ سے سب سے پہلے جو چیز مانگنے والی ہے وہ اللہ سے برکت والی روزی مانگو۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ سے کثرت،
پہلے نہیں مانگنی، اللہ سے پہلے برکت مانگنی ہے۔ اللہ جتنی روزی دی ہے اس روزی میں اللہ تو برکت عطا کر۔ ایک نوجوان تھا، ماں باپ کی بڑی خدمت کی، سننے والی بات ہے، بہت خدمت کی اس نے اپنے ماں باپ کی۔ ماں دنیا سے جا رہی تھی، باپ دنیا سے جا رہا تھا، تو بیٹے کے لیے دعا کر کے گیا کہ اللہ میرا بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے، اے اللہ کبھی ان کو دنیا میں کوئی کھانے پینے کے سلسلے میں، رزق کے معاملے میں اسے محروم نہ کرنا، مایوس نہ کرنا۔ ایک دن وہ سویا ہوا ہے، خواب میں کوئی فرشتہ آیا، خواب میں فرشتے نے آ کر کہا اے بندے فلاں جگہ پر، فلاں درخت کے نیچے، فلاں جگہ پر جا کے تو کھودے گا، ایک ہنڈی نکلے گی، اس میں 1000 درہم ہے، جا کر اس کو اٹھا لے۔ وہ لڑکے نے پوچھا اے فرشتے بتاؤ وہ جو 1000 درہم ہے، دینار ہے، وہ برکت والے ہیں یا بے برکتی والے ہیں؟ فرشتے نے کہا بے برکتی کا تو مجھے نہیں پتا، پر اتنا ضرور ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ 2-3-4 مہینے کے بعد پھر خواب دیکھ رہا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا فلاں جگہ پہ جا، وہاں تم کو ایک ڈبہ پڑا ہوا ملے گا، اس میں 5000 درہم دینار ہے۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کہ برکت ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا بے برکتی کا تو پتہ نہیں، پر اس میں برکت نہیں رکھی۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ سال گزر گیا، ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ تم جانا اور فلاں جگہ پر فلاں نشانی ہے، ادھر جا کے تھوڑا کھودنا، وہاں سے تم کو آدھا درہم ملے گا، آدھا درہم 50 پیسہ 50۔ اس نے کہا برکت والے یا بے برکت والے؟ اس نے کہا نہیں وہ برکت والے ہیں۔ اس نے کہا میں لے لوں گا۔ صبح کو چلا کیا، جہاں کر اس نے وہاں جا کے کھودا تو جیسے خواب میں بتایا تھا اسی جگہ پہ اس کو 8 آنا کا پیسہ ملا، اس کو 8 ملی۔ اس نے لے لیا۔ اس نے کہا میں اس 8 کا کروں کیا، برکت والی ہے، 8 ہے، چلو میں جاتا ہوں، آج جا کر بازار سے کوئی چیز خریدتا ہوں۔ چنانچہ